برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری اور معاون خصوصی برائے سیاسی امور شہباز گل نیوز کانفرنس کریں۔ اس وقت فواد چودھری گفتگو کر رہے ہیں۔ سپوت پوٹوہار کے سپوت راجہ پورس نے یہاں پہ روکا تھا اور یہاں سے اس کی واپسی ہوئی تھی، اور راجہ پورس سے شکست کھانے کے بعد جب سکندر اعظم واپس جا رہا تھا تو اس کی وہاں پر ہی وفات بھی ہوئی۔ اس کے بعد تاریخ کے دھاروں میں کتنے پنجابی ہیں، کتنے لاہوری ہیں جنہوں نے اپنا خون دیا ہے اس زمین کو، اس زمین کے لوگوں کو، چاہے پنجاب کی جدوجہد ہو انگریزوں کے، جب انگریز کا طوطی بول رہا تھا پورے ہندوستان کے اوپر، جب ہندوستان میں پورا ہندوستان تقریباً زیر تسلط تھا انگریز کے، تو پنجاب کا خطہ سب سے آخر میں انگریز کے تسلط میں گیا، کیونکہ جو مہاراجہ رنجیت سنگھ جیسا بڑا پنجابی شیر تھا وہ انگریز کی آنکھ پہ آنکھ ڈال کے کھڑا تھا، اور اس نے ستلج کے پار انگریز جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو اس میں دلہ بھٹی اور کھرل جیسے بڑے کریکٹر انہوں نے انگریز کے خلاف بندوقیں اٹھائیں اور انہوں نے پنجاب کی سرزمین کے اوپر اپنے لہو سے داستانیں لکھی۔ لاہور کی سرزمین کے اوپر بھگت سنگھ جیسا شیر کا بچہ پیدا ہوا اور اس نے لاہور کو، پاکستان کے یہ جو موجودہ علاقے ہیں ان کو، پنجاب کو وہ فخر دیا جو ہمیشہ سے ہماری ذہنوں میں رہے گا، ہماری تاریخ کا حصہ رہے گا۔ اس کے بعد علامہ محمد اقبال جیسا بڑا فلاسفر پنجاب نے ہندوستان کو ہی نہیں دنیا کو دیا، جس نے آ کر کے امت مسلمہ کی اور یہاں پر پیدا ہونے والوں کی تاریخ بدل دی۔ تو یہ محمود اچکزئی کے لیول سے اوپر کی باتیں ہیں، وہ تو صرف یہاں پر وفاق کے خلاف گفتگو کرنے آئے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ جب ایک جو پی ایم ایل این کی جو عزت ہے وہ پنجاب کی وجہ سے، لاہور نے ان کو 14 سیٹیں دی، یہ ساری گفتگو پنجاب کے یہ جو لیڈرز ہیں، لاہور کے جو ایم این ایز تھے، لاہور کے جو ایم پی ایز تھے نون لیگ کے، انہوں نے نہ صرف برداشت کی بلکہ مسکراتے مسکراتے سنی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے دشمنوں سے گلہ نہیں، مجھے اپنوں سے شکایت ہے کہ آپ تو لاہور کے ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں، آپ پنجاب کے ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں، آپ کیسے یہ ساری جو ایک بکواس ہے جو اس شخص نے آ کے کی، جو پاکستان کا وجود ہی سے منافی ہے، آپ کس طرح سے سنتے رہے؟ سعد رفیق صاحب کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے جاگ پنجابی جاگ، اور کل جب انہوں نے بات کی تو وہ کھانسی کا شربت پینا شروع ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نون لیگ کی لیڈرشپ نے، اور پھر پیپلز پارٹی کو بھی عزت پنجاب کی وجہ سے ملی۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھی تھی، اور یہ پنجاب تھا جس نے پاکستان کی پگ اٹھا کر کے ذوالفقار علی بھٹو کے سر پہ رکھی۔ اور پھر بے نظیر بھٹو شہید نے جب اپنی جدوجہد شروع کی، چاہے وہ ایم آر ڈی کی تحریک ہو، سب سے پہلے ایم آر ڈی کی تحریک میں 1983 میں سب سے پہلے جو لاٹھی چارج ہوا تھا وہ لاہور ہائی کورٹ بار میں ہوا تھا، اور سب سے پہلے جو جمہوری تحریکیں چلی ہیں وہ لاہور ان تحریکوں کے سر کا تاج رہا ہے۔ تو یہ تاریخ بتانا صرف ضروری تھا ان لوگوں کے لیے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پنجاب کے سپوتوں نے، لاہور نے، ہندوستان میں، بر صغیر پاک و ہند میں کیا کردار ادا کیا، اور کس طرح سے پنجابیوں نے وفاق کی خاطر اپنا قربانیاں دی ہیں۔ جب 1947 ہوا تو اس وقت جو پاکستان کا خطہ ہے اس میں سب سے زیادہ قربانیاں پنجاب نے دی ہیں، سب سے زیادہ لہو پنجاب کا بہا ہے، اور پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی جگہ لہو بہا ہے۔ آپ ان قربانیوں کو آپ صرف نظر نہیں کر سکتے، اور ایک بیرونی ایجنٹ آ کر کے لاہور میں جلسہ کرے، لاہور میں کھڑا ہو کے لاہوریوں کو، پنجابیوں کو، ان کے بزرگوں کو آ کے بے نکت سنائے اور آپ خاموش رہیں،
तो हमारा गिला तो PDM की जो पार्टीज़ हैं, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, उनसे बनता है और उनकी लीडरशिप से बनता है कि आपकी खामोशी ने पंजाबियों का दिल तोड़ा है, लाहौरियों का दिल तोड़ा है और पाकिस्तान का दिल तोड़ा है। क्योंकि पाकिस्तान वफाक का, अगर पाकिस्तान आज एक वफाक में है तो उसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो पंजाब का है और पंजाबियों का है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून ने इससे पहले भी पंजाब की पीठ में छुरा घोंपा, जब सिर्फ तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने की खातिर 18वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 158 के ऊपर नवाज शरीफ ने साइन किए, शहबाज शरीफ ने साइन किए, और उसके नतीजे में क्या हुआ? आज पंजाब का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, आज पंजाब का जो सनअतकार है, वो 20 से 30% गैस के पैसे ज़्यादा दे रहा है बाकी सूबों से, क्योंकि कह दिया गया कि जहाँ पर गैस का वेल होगा वहाँ पर गैस पहले मिलेगी और बाकियों को बाद में मिलेगी। ये असूल बिजली के ऊपर नहीं अप्लाई हो, ये असूल वीट के ऊपर, गंदम के ऊपर अप्लाई नहीं हो। लिहाजा पंजाब आज बिजली को, गंदम को, हर चीज़ को सब्सिडाइज तो कर रहा है बाकी सूबों के लिए, लेकिन पंजाब का सनअतकार, पंजाब का मजदूर, पंजाब का मिल ओनर, उसको ये नवाज शरीफ साहब की जो तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश थी वो बड़ी महंगी पड़ी और उसके नतीजे में पंजाब के वसाइल जो हैं उनके ऊपर उसको एक धचका लगा। फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कल की तकरीर सुनिए। मैं, मेरे अब्बू, मेरे चचा, मेरा भाई, इमरान खान बहुत ख़राब है और तकरीर ख़त्म। ना कोई एजेंडा, ना कोई बात, ना कोई सर, ना कोई पैर। कह रही हैं कि पिछले जलसे जो थे वो जनरल पाशा और जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने कराए थे, तो क्या जनरल पाशा और जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने फौजी यूनिटें भेजी थी कि मीनार पाकिस्तान में जाके बैठो और इमरान खान की तकरीर सुनो? हुकूमत आपकी थी, लाखों लोग वहां पे निकल के आए थे। इस तरह के फजूल बहाने, इस तरह की फजूल तकरीरें आपको भी ले डूबी हैं, आपकी पार्टी को भी ले डूबी हैं और आपके बयानिए को भी ले डूबी हैं। आज जो भी मीटिंग हुई है PDM की, उसमें सिवाय इसके कि मरियम नवाज अपनी जो लीडरशिप है उसके ऊपर बरसती रही हैं और वो उनसे गिले करते रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जब भी आप नाकाम होते हैं तो इस तरह की बातें होती हैं। मेरा ख्याल है कि PDM का ये जो जलसा था, ये इस तहरीक की नाकामी का नुक्ता अरूज। PDM की जो तहरीक शुरू हुई थी वो कल के जलसे से ख़त्म हो गई है। अब हम ये समझते हैं कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए हम एक मजबूत हिकमत अमली अपनाएं। उसमें सियासी इस्तेहकाम बहुत अहम है और अब PDM की इस तहरीक की नाकामी के नतीजे में पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पैदा होगा। इसके बावजूद कि PDM की तहरीक मुकम्मल तौर के ऊपर लोगों की सपोर्ट लेने में नाकाम हुई है, हम समझते हैं कि पोजीशन का एक रोल है। मरियम नवाज हों, नवाज शरीफ साहब हों, फजलुर रहमान हों, ये लोग तो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है। लिहाजा ये तो एक मिशन के ऊपर है कि मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत ख़त्म हो और ये इस मिशन के ऊपर है कि पाकिस्तान में जमहूरियत किसी तरीके से ख़त्म हो और दोबारा इनका कोई चांस लगे। और अबू बचाओ मुहिम जो शुरू से चल रही है वो जिस नाकामी का दो चार हुई है, वो भी नाकामी से दो चार हुई है। इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि वो कुव्वतें जो पार्लिमान का हिस्सा है, जो पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं, उनको अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर, हिकमत अमली के ऊपर नजरसानी की ज़रूरत है। और हुकूमत जब मुज़ाकरात की बात करती है, जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बात करते हैं, तो बिल्कुल बेवकूफ़ ही हैं जो कहेंगे कि ये कोई कमज़ोरी है। हुकूमत को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी तरफ से आप दिसंबर के 31 दिन, जनवरी की सारी रातें चांद के नीचे गुजारें, हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन
ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک سیاسی استحکام آنا ضروری ہے، اور اس کے لیے اہم ہے کہ آپ بڑے معاملات کے اوپر بات چیت کریں۔ وزیر اعظم عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ پارلیمان مذاکرات کا بہترین فورم ہے، اور پارلیمان کے اندر ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ آگے سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، الیکٹورل ریفارمز کا سب سے دیکھیں، حکومت کو تو فائدہ ہے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز نہ کریں، ہم سینٹ میں 2-3 سیٹیں زیادہ جیت جائیں گے۔ ہم کہہ رہے ہیں کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، اور یہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہیں جو یہ سوچتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان ہی وہ لیڈر تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر نیوٹرل امپائر لے کے آئے تھے۔ اب بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا نظام بنانا چاہیے جس میں الیکشنز کے اوپر ایک اعتبار آئے۔ اب ہم کیا کہہ رہے ہیں سینٹ میں، ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آئیے بیٹھتے ہیں اور سینٹ کے الیکشن کو اوپن کرتے ہیں، اور تاکہ پتہ ہو کہ کون کدھر ووٹ دے رہا ہے، اور تمام پارٹیز یہ بھی الزام نہ لگا سکیں کہ ووٹ خریدا گیا یا بیچا گیا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں، اور آگے بڑھنا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ پیچھے رہنا جو ہے وہ پھر لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم اپوزیشن کو بھی کہنا چاہتے ہیں اپنی اس پالیسی کے اوپر، کنفرنٹیشن کے اوپر، پالیسی کے اوپر نظر ثانی کریں۔ عمران خان کہیں نہیں جا رہے، حکومت کہیں نہیں جا رہی، نہ ہی آپ بھیج سکتے ہیں۔ آپ نے کل بھی اپنی سخت دیکھ لی ہے، آپ مزید اگر دیکھنا چاہتے ہیں مزید دیکھ لیں۔ ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں، اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں نیگوسیشنز کے، رابطوں کے جو معاملات ہیں وہ کھلے رہنے چاہیے، دروازے کھلے رہنے چاہیے۔ آئیے بات کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک دو باتیں میں ایڈ کر دوں۔ ویسے تو چودھری صاحب نے پوری ڈیٹیل میں جو پنجاب کا مقدمہ تھا اور پاکستان کا مقدمہ تھا وہ لڑا۔ جس دن سے یہ پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی ہے، ہم پہلے سمجھتے تھے کہ صرف نواز شریف صاحب ہی اعلیٰ کار ہیں، وہی جیسے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے جو جنرل سے تیج سنگھ اور لال سنگھ، جیسے انہیں پنجابیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا، تو نواز شریف ایک نئے غدار ہیں جو پنجاب کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں پنجاب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این پنجاب کی پارٹی ہے، اس ٹائم وہ وفاق کی پارٹی نہیں ہے۔ ان کے پاس جو بھی ووٹ بینک ہے، جو بھی مینڈیٹ ہے، وہ پنجاب کا ہے۔ اور جیسے چودھری صاحب نے فرمایا کہ پورے پاکستان کی عوام اور خصوصاً جہلم۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر فواد چودھری اور معاون خصوصی شہباز گل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔